فرمایا لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ جس کی صبح میں جب سورج نکلے تو اس میں شعاعیں نہ ہو، بس وہ ٹھنڈا سا سورج نظر آئے جس کو بندہ دیکھ سکے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آخری روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت سے۔ حضرت عبادہ بن صامت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ مسلم امام احمد سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری پاک راتوں میں طلب کرو۔ جس شخص نے شب قدر کو تلاش کرنے میں ثواب کو طلب کرنے کے لیے ان راتوں میں نوافل کے لیے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ پاک راتوں میں 29، 27، 25، 23 یہ آخری رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات صاف ہوتی ہے۔ یہ مسلم امام احمد کی صحیح حدیث ہے۔ شب قدر کی نشانی ہے کہ وہ رات صاف ہوتی ہے، اس میں چاند چمکدار ہوتا ہے اور اس رات میں صبح تک کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج ہموار ہوتا ہے اور اس میں چاند کی طرح کوئی شعاع نہیں ہوتی، اور اس رات میں شیطان کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ یہ ہم نے چوتھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جس میں ایک ایک کر کے بڑے سادے انداز میں اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ بخاری شریف میں دیکھیے جو حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، اور یہ بخاری شریف حدیث ہے، حدیث نمبر 2018 2018۔ امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، اس پر چیپٹر باندھا ہے، باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے فضائل کے بیان میں۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی توجہ سنی، میں ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، جو مڈ آتا ہے 10 سے 11 سے لے کر 20 تک حضور بیٹھتے تھے۔ 20 رات گزرنے کے بعد جب 21ویں رات آتی تو آپ شام کو گھر لوٹ جاتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے تھے، وہ بھی گھروں کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ اور رمضان کے ایک مہینہ ایسا ہوا کہ جس میں آپ اعتکاف میں تھے، تو جس رات میں آپ کو گھر جانے کی عادت تھی ہر سال کی طرح 21ویں شب کو، اس میں آپ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا میں اس درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، پھر اب مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ابھی تک وہ گھر نہ جائیں، وہ اعتکاف میں رہیں۔ سو اب تم کو اس کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو اور اس کو ہر پاک رات میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس رات آسمان سے بارش ہوئی اور حضور سید عالم نے جب فجر پڑھائی تو کہا ہم نے دیکھا سرکار گھر کی طرف جا رہے تھے اور آپ کی پیشانی جبین مقدس پر وہ جو مٹی تھی جو بھیگی ہوئی اس کا نشان تھا، اور صحابی کہتے ہیں یہ کون سی رات تھی؟ فرمایا 21ویں رات تھی۔ تو یہ چیزیں 4-5 حدیثیں یہاں پر سامنے آ گئی، 23 کی بھی آ گئی، 25 کی بھی آ گئی، 27 کی بھی آ گئی، 21 کی بھی آ گئی اور 29 کی بھی آ گئی جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ 2 موضوع ہو گئے ہمارے، اب تیسرے اور آخری بات کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ اور اس کا مشاہدہ۔ میں اور آپ اس دنیا کے اندر پیدا ہی آخرت کی تیاری کے لیے ہوئے ہیں، اس پر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقدس فرمان کو سنے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ قدر والی رات، اس پر ہم نے دوسری بات سنی۔ لیکن وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ رب العالمین کی فرمان برداری اور اطاعت میں، نمازوں کی پابندی، رمضان کی پابندی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رزق حلال لانا اور ہر حال میں اللہ کے حکم کو جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، کبھی ڈگمگا گئے، خطا ہو گئی، لغزش آ گئی، توبہ کر کے پھر رجوع کر لینا، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب آئیے ذرا جنتیوں کا پروٹوکول دیکھیں، کیونکہ دنیا کا کتنی حیش ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، اب جنت کتنی اعلیٰ ہے یہ اللہ کا سچا کلام بتاتا ہے۔ قرآن نے جگہ پر ذکر کیا کہ جنت مومنین کے لیے اور وہ ایسی ہے کہ جس کے حسن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے بڑے بڑے نظارے اور بڑی بڑی خوبصورت
زمین پر چیزیں دیکھی، لیکن رب فرماتا ہے یہ تو میری کائنات ہے جس کی لہلاتی ہوئی لہر، آپ کھیت دیکھ لیتے ہو، خوبصورت باغات میں قسم قسم کے دل کو موہ لینے والے پودے دیکھ لیتے ہو، اس کے پھول دیکھ لیتے ہو، پھل دیکھ لیتے ہو، اونچے چٹانوں کو دیکھ لیتے ہو، چٹان اس کی چوٹیوں کے اوپر لدے ہوئے برف کے تودے کو دیکھ لیتے ہو، اس کے دامن میں بہنے والی خوبصورت نہروں کو دیکھ لیتے ہو، ان آبشاروں کو دیکھ لیتے ہو، اور تم کھڑے ہو کر کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا وقنا عذاب النار۔ بندہ حیران ہو جاتا، مولا تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ بندہ جب ترقی کرتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، پولوشن سے پاک فضا کو دیکھتا ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے۔ میں ایک ملک کے اندر گیا، فجر کی نماز پڑھ کے جب میں حیران ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں یا آئینے کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اس ملک کا بیڑا غرق ہمارے حکمرانوں نے کیا، لیکن کائنات تو رب کی ہے نا۔ میں بات کر رہا ہوں، ایک ملک میرا جانا ہوا تو جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکلے، تھوڑا دیر بیٹھے، آپ یقین کیجئے اللہ نے کائنات کتنی حسین بنائی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاس ہے، ایک شیشہ ہے اوپر، اتنا شفاف آسمان۔ تو ہم بھی ادھر ادھر نہیں گئے، ہم نے کہا واہ یا اللہ، تو نے اپنے محبوب کے لیے کائنات کتنی حسین بنائی۔ بھائی ہم تو ہیں ایسے کہ ہم تو ہے ہی ایسے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ اور شیخ جی چھوڑیے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات۔ ہم نے تو پہلے یہ کہا کہ واہ اتنی خوبصورت کائنات۔ میرے ساتھ ایک بندہ کہنے لگا آپ دیکھیں ایسا نظارہ کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، یہ کائنات بنی حضور کے حسن کے لیے ہے، حضور کے لیے اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب یہ کہتا ہے اس کائنات کو ہم نے اتنا حسین بنایا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ مختلف وادیوں کو ٹی وی کے اسکرین پر دیکھتے ہیں اور حیران اور شزدر رہ جاتے ہیں، اور ایک دم روک کر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت ہم نے ایسی بنائی ہے کہ آنکھ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا کبھی نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی نسبت نہیں ہے جنت کے حسن کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کردار بنی، وہ لوگ جو تقوی و طہارت پر قائم رہے، اللہ کی فرمان برداری پر قائم رہے، اس کی حقانیت پر اور اس کے کلام کی حقانیت پر، اس کی حاکمیت پر۔ یہ حکم اللہ کا ہے، کسی عدالت کا نہیں۔ عدالتیں اس کے حکم کی پابند ہیں، ریاستیں اس کے حکم کی پابند ہیں، ہر بندہ اس کے حکم کا پابند ہے، ہر مولوی اس حکم کا پابند ہے، ہر پیر اس حکم کا پابند ہے، ہر انسان اس حکم کا پابند ہے، کیونکہ خدا کو خدا کہنے کا مطلب یہ ہے، اسے وحدہ لا شریک کہنے کا مفہوم کامل یہ ہے، اسے مستحق عبادت کہنے کا مفہوم کامل یہی ہے کہ مانی تیری ہی جائے گی، تیرے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو عدالت ہو، تو وزیر اعظم ہو، تو چیف ہو، کوئی بھی ہو، سب کا ادب ہے، لیکن خدا کے حکم کے تابع ہو کر، حضور کے حکم کے اس توحید کا رس کو اتارو دل میں۔ یہ عبادت کا ذوق۔ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ مرضی مولا تیری چلے گی، تیرے آگے کسی کی نہیں چلے گی، جو بھی چلے گا تیری وجہ سے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر میں اور آپ کلمے کی لذت نہیں لے سکتے۔ نماز یہاں پڑھو، برادری کو خدا بنایا نہیں۔ ہمارے وہاں تو شادی بیاہ ایسی ہوتے ہیں جیسے ہماری برادری چاہتی ہے۔ ابے تمہاری برادری کیا چاہتی ہے؟ قرآن نے سورہ نور میں اتار دیا ہے، کیا بات، پردے کے احکام۔ یہ کون سا طریقہ تم نے نکالا ہے کہ بچی کو رخصت کرتے ہوئے اکثر اس سر پر قرآن پاک رکھ دیا، رخصت کیا، اور اسی قرآن کی آیتوں کو معاذ اللہ ابھی علی الاعلان اس کا مذاق اس ماحول میں بنایا گیا ہے، اور آپ قرآن کو غلاف چڑھا کر اس کے سر پر رکھ رہے ہو۔ تو تم نے اگر اس مرضی کو ترجیح دی تو خدا ہوتا ہی وہ ہے جس کی مرضی مانی جائے۔ تو قرآن دیگر جگہ پر کہتا ہے کہ تم، کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے، اللہ تو کہتا ہے میں اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا، کتب اللہ علی نفسی رحمہ، میں نے تو اپنے بندوں کے لیے اپنے اوپر ان پر رحم کرنا فضل کے طور پر لازم کر دیا ہے، فضل کے طور پر کر لیا ہے، کرم پر کر لیا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا ایک عظیم بندے سے، اس نے کہا جب سارے اللہ کے بندے ہیں تو یہ جہنم میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے میں اپنے بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ انہوں نے فرمایا رب کے بندے کون تھے؟ کوئی مولوی کا بندہ تھا، کوئی پیر کا بندہ تھا،
کوئی جناب بازار کا بندہ تھا، کوئی برادری کا بندہ تھا، لیکن جو اللہ کا بندہ تھا وہ دنیا میں مزے کرتا ہے، سوکھی روٹی بھلے کھائے اور قبر میں بھی بادشاہی کرتا ہے۔ بندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا حکم، رب اس کی مرضی، سب کا ادب ہوگا، باپ کا بھی ادب ہوگا، ماں کا بھی ادب، لیکن جہاں رب کا حکم آئے گا تو پھر رب کا حکم پہلے، بے شک بے شک، رب کا حکم پہلے، رب کا۔ حضرت سعد بن وقاص جل القدر صحابی ہیں، ماں کے اتنے باادب تھے کہ عرب کی عورتیں دعا کرتی تھی کہ اگر ہمیں بیٹا ملے تو سعد جیسا ملے، جو اتنا فرمان بردار، ماں کی ایک آہ پر جان دے دے، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ حضور سے متاثر ہوئے ہیں حضرت ابو بکر کے فیضان سے۔ سبحان اللہ۔ تم جتنا بھی ابو بکر پر بائیں بائیں کر دو، قرآن نے آیت اتاری وَيَتَّبِعْ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، چل اس کے پیچھے جو ہمارا ہوا۔ علماء سے پوچھا کس کی بات ہو رہی؟ فرمایا ابو بکر کی ہو رہی۔ جب وہ ایمان لایا تو اس کے پیچھے عثمان بھی آیا، اس کے پیچھے زبیر بھی آیا، اس کے پیچھے طلحہ بھی آیا، اس کے پیچھے ابو عبیدہ بھی آیا، اس کے پیچھے سعد بھی آیا، اس کے پیچھے عبد الرحمن بھی آیا۔ تمہارے اسلام کا جو مین مغز ہے، صرف انہوں نے جا کر یہ پوچھا، عبد الرحمن حضور کے رشتہ دار ہیں، سعد حضور کے رشتہ دار ہیں، عثمان غنی، یہ سب آئے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہو، ان کو مان رہے ہو، ایسا ہی ہے ابو بکر؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا پھر کوئی گواہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے لیے حضور کی رسالت کو قبول کرنے کا اعتماد کردار ابو بکر بنا۔ سورہ لقمان کی آیت اتر گئی وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو میرا بندہ میری تک آنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے آ جائے جو میری طرف آ چکا ہے۔ تو اشارہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے کیا کہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، منہ سے بول دو دل کھل جائے، سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بول دو سبحان اللہ۔ ہماری تقریر سے کیا رب راضی ہوگا؟ ان کے ذکر سے راضی ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور کیجئے کہ تقوی، طہارت، شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا رہا انسان پوری زندگی، اور وہ ڈھونڈتا رہا رب کریم کی فرمان برداری کو، لیکن غلطیاں روزانہ ہو جاتی ہیں، بار بار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تائب ہو کر پھر رب کی طرف آتا ہے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا، تو رب اسے جنت عدن عطا فرماتا ہے۔ اور جنت عدن، اب بات شروع ہو رہی ہے قرآن سے، جنت عدن عطا فرماتا ہے، اور وہ جنت ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب پروٹوکول دیکھنا، لوگ پہلے یہ ہے اس کے ادھر کھڑا کرو، ان کو ادھر کھڑا کرو۔ میں نے کہا جس کو تو دھتکار رہا ہے نا، حضور نے فرمایا ربما شصب اکبر مدفوب الابواب، فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں بکھری ہوئی ہیں، سر بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں کچھ پتہ ہی کچھ اور نہیں ہے، تم دروازوں سے دھتکارتے ہو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر قسم اٹھائے تو خدا اپنی غیرت کے لیے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ جنتی کا پروٹوکول دیکھیں، جس کو کہا جاتا تھا اور تمہیں آتا کیا ہے؟ صرف نمازیں پڑھتے ہو۔ آج کل تو ایک فیشن چل پڑا ہے، او بھائی آپ دین کا ٹچ دے رہے ہیں، آپ ریلیجن اور دین کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ تو میں مسلمان ہوں تو دینی کی بات کروں گا اور کیا بات کروں گا؟ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے سے مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کھاؤں گا بھی وہ جو رب کہے گا، پیوں گا بھی وہ جو رب کہے گا، دیکھوں گا بھی وہ جو رب کہے گا، پسند بھی وہ کروں گا جو رب کہے گا۔ تو یہ کیا آج کل لبرلوں نے ایک سلو پوائزن مسلمانوں میں ڈالا ہے، اور ہمارے مسلمان بچے داڑیاں چھوٹی کر دیتے ہیں اور لباس ایسے پہنتے ہیں کہ نہیں میں مولوی نہیں ہوں، میں ریلیجن نہیں ہوں، میں یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی شناخت ہی اسلام ہوتی ہے۔ سینہ تان کے بات کرو، تجھے اس گورے کی بھیک اور خیرات اور حرام غذا مبارک ہو، ہمیں محمد رسول اللہ کا کلمہ مبارک۔ میری شناخت یہ کہ میں محمدی ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میری شناخت یہ ہے کہ میں محمدی ہوں، میں مصطفیٰ والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ہم مصطفی ہیں۔ کبھی اس بات میں گلٹی فیل نہیں کرنا، داڑھی شریف، ہاں جی مسلمان ہو، تو جن کا ایجنٹ ہے ان کی طرح تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میں جن کا بھکاری ہوں میں نے ان کی طرح لباس پہنا ہے۔ میں اپنی شناخت، تجھے اپنے حرام خور ان ڈکیتوں دہشت گردوں جنہوں نے فلسطین کا کیا حال کیا، عراق کا کیا حال کیا، اس بدترین تہذیب پر تجھے اتنا یقین ہے کہ اس کے ویزے سے تو خوش ہوتا ہے، تو میں بھی پھر حضور کی اداؤں سے خوش ہوتا ہوں، اس کے کردار سے تو خوش ہوتا ہے، اس کا لباس، آج گورے حرام خور نے یہ پہنا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو اس کے ترنگ اور گویا کے نخرے کرتا ہے۔
آج ملالہ پسند آئی گوروں کو، وہ چھوٹی گود کی بچیوں کا کیا ہوگا جن کے بدن کے چھتڑے اکھڑ گئے؟ آج وہاں جو بچیاں ہیں، یا ملالہ لڑکی ہے تو وہ لڑکیاں نہیں ہیں؟ افغانستان کے اندر 70,000 سے زیادہ بیوائیں ہماری بہنیں، کیا وہ عورت نہیں ہیں؟ وزیرستان کے اندر بمباری کر کے جن خواتین کو بیوہ اور جن بیٹیوں کو یتیم کیا گیا، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ تو یہ مغرب کا دوہرا پن ہے۔ ان کے نزدیک بیٹی یا بیٹے کا جو ڈرامہ ہے وہ ہے جو ان کے غلیظ مشن کو آگے چلائے، اور جو حق اور خدا کی بات کرے تو اس کے اوپر بم مار کے چھترے بھی اکھاڑ دیے جائیں۔ تو اقوام متحدہ کا بانی کہتا ہے لیڈر کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، امریکہ ادھر سے کھڑے ہو کر کہتا اتنے ارب ہم اور اتنے ارب ڈالر کا ہم اور اسلحہ دے رہے ہیں اسرائیل کو، اور دنیا خاموش ہے۔ تو کس تہذیب پر آپ کھڑے ہو؟ کہاں ہے میرے جسم اور میری مرضی؟ کہاں ہے عورتوں کے حقوق؟ آئے ہمت کریں وہ خواتین میدان میں آئیں فلسطین کی بیٹی کے لیے، ویڈیوز ہم مہیا کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو گزری ہے کہ جناب ایک چھوٹی سی بچی، بعد میں لکھا عربی میں نیچے، اس کی عمر کوئی 1 سال ہوگی، بمباری میں مار دی گئی ہے بچی، اور اتنی خوبصورت کہ ہم سب کو اگر جمع کر لیا جائے حسن میں تو اس کے پاؤں کی تلیاں اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ 1 سال کی بچی، کتا اپنے جبڑے میں اس کو پکڑ کر لے کے جا رہا ہے۔ یہ انسانیت کی توہین، کیونکہ مسلمان کا خون ہے۔ مسلمان یہودی تیرا نہیں ہو سکتا، قرآن یہ کہتا ہے یہودی تیرا نہیں ہو سکتا، یہودی تیرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ آؤ حکمرانوں، ہاتھ باندھنے والوں، دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے حبیب، یہ یہود و نصارہ آپ کے ہرگز نہیں ہوں گے حتیٰ کہ جب تک آپ اپنے دین کی پیروی کریں، ان کے دین کی جب تک پیروی نہ کر لیں نہیں ہو سکتا۔ آپ فرمائے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے یہود تمہارے نہیں ہو سکتے، یہود تمہارے نہیں ہو سکتے، یہود تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں میں قرآن کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضور سید عالم نے یہودیوں سے کہا نہ ہم چوری کرتے ہیں، نہ ہم بدکاری کرتے ہیں، نہ کسی کو مارتے ہیں، نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، پھر بھی تم یہود ہم سے کیوں ناراض ہو؟ توجہ ہے؟ اس کا جواب قرآن نے سورہ المائدہ آیت نمبر 59 میں دیا ہے۔ فرما قل یا اہل الکتاب، ابھی پوچھو آپ ان سے یہودیوں سے، هل تنتقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ اے حبیب آپ ان سے پوچھو کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، تم ہمیں پسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا اس وجہ سے کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم سارے دین پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں پر لاتے ہیں۔ یہودی حضور کے پاس آئے کہ لگا اپنا دین بتائیے۔ سرکار نے فرمایا دین اللہ کو ایک ماننا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر یہ ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان، سب نبیوں کا نام لے کر حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ پر ایمان۔ وہ کھڑے ہو گئے کہ لگے نہیں، عیسیٰ کو بیچ میں سے نکالو۔ آج کرسچینٹی غور کریں، تمہارے مذہب کا بڑا غرق یہودیوں نے کیا۔ وہ مسلمان تھے جو یہودیوں کی چھاتی پر چڑھ کر حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ تمہاری بائبل کو تہوبالا یہودیوں نے کیا، صحیح بات، تمہارے اندر فرقواریت یہودیوں نے کی۔ توجہ ہے؟ آج پوری نصرانیت یہودیت کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اور آج اسلام کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہو کہ یہودیوں تمہیں ہم سے نفرت کیوں ہے؟ یہودی حضور کے پاس آئے، توجہ، کہنے لگے اپنا دین بتائیے۔ سرکار نے توحید کی بات کی، پھر حضرت عیسیٰ کی جب حضور نے تعریف کی نا تو یہودی بدک گئے، انہوں نے کہا نہ عیسیٰ کو مانیں گے، نہ ان کی ماں کو مانیں گے، نہ یحییٰ کو مانیں گے، ہٹاؤ ان کو بیچ میں سے، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو تمہارے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا، تمہارے کہنے سے تو یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہدایت تمہارے کہنے پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کے کہنے پر ہوتی ہے۔ فَمَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم رب کو پورا پورا مان رہے ہیں، دین کو پورا پورا مان رہے ہیں، نہ ہم چوری کر رہے ہیں، نہ ڈکیتی کر رہے ہیں، نہ کسی کو مار رہے ہیں، نہ حرام خوریاں کر رہے ہیں، لیکن پھر تم ہم سے ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم پورے دین پر ہیں، لہٰذا آپ امامہ پہنے ہوئے ہیں،
दाढ़ी पहने हुए हैं, मिसवाक शरीफ आपके पास है, नमाजी है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर खुश नहीं हो रहा। आप कहें सर मैं तो आपके इन डकैतों की तरह लड़कीबाजी नहीं कर रहा जो आपके तालिब इल्म है, इनकी तरह हराम खोरियां नहीं कर रहा, इनकी तरह खड़े होकर पेशाब नहीं कर रहा, इनकी तरह क्लास के अंदर तुझे डांट नहीं रहा, क्योंकि लिबरल तो उस्ताद को कुत्ते की जगह पर रखता है, लेकिन एक दाढ़ी वाला बच्चा सलाम भी कर रहा है, वो कह रहा मैं तो आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इन आपके और पसंदीदा शागिर्द जो हराम कामों के अंदर है, मैं वैसा नहीं कर रहा, तो आप मुझे कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए नहीं कर रहे हैं ना कि मैं दीन पर चल रहा हूँ। क्या बात। यही कुरान में सूरह अल-माइदा, मेरा मौजू ये नहीं है वरना मैं इस तरफ आता, लेकिन इसको हम किसी रात में बयान करेंगे। मैं इशारा देकर जा रहा हूं, लिख लो अपने दिल के पर। सूरह अल-माइदा 6 पारा आयत नंबर 59, रब ने कहा पूछ ले हबीब इन यहूदियों से कि हमारा क्या ऐसा कसूर है कि तुम हमसे नफरत करते हो। कितना जेन्युइन सवाल है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल। क्या हमने तुम्हारा माल खाया? हमने तुम्हारी जानों की हिफाजत की। तुम चोर, यहूदी चोर, सूदखोर, गीबत, जानी, बुग़्ज़ी, ये सारी अलामत उनमें थी। हुजूर फरमाया ये अलामत तो हमें, ना अखलाकी अलामत हमें, ना उक़ूबात, ना जराइम हमें है, तो फिर हल तंतक़िमूना, फिर तुम क्यों हमसे नफरत करते हो? इल्ला आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अच्छा, हमारी नफरत की वजह यह है कि हम पिछले नबियों को भी मानते हैं और हजरत ईसा को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं, सारे नबियों को मानते हैं, तो तुम्हें ये पसंद नहीं। तुम कहते हो हमारे मतलब का दीन मानो। हमने कहा जी प्रोफेसर साहब, एडवोकेट साहब, वजीर साहब, आपके मतलब का दीन नहीं मानेंगे। दीन तो अदालत में नहीं लिखेगा, दीन 1400 साल पहले उतर चुका है, मुसलमान उसको जानता है। तू काला कोट पहनकर कह रहा है इस्लाम की क्या तारीफ है, तो तू किसके घर में पैदा हुआ? तेरा बाप मुसलमान था, मुशरिक था, मुस्लिम था, तो तू ही बता दे मुस्लिम कौन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बड़ी कुर्सी पर तू बैठा है, आराम से। इस कौम का पैसा खा रहा है, सही बात। और बुलाकर उलमा से पूछता है मुसलमान की तारीफ क्या है? अल्लाह। शेम, 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 शेम। खुदा की लानत हो तुम्हारी तकलीफ। आमीन। इस मसले को इस मुल्क में मुतनाज़ा बनाया जाएगा। बात चल रही है कादियानी की, और चक्कर कहां से कटवा रहे हैं? मुसलमान की तारीफ तो पहले मौलाना करें, तो आप कोई हिंदू हैं हजरत? नहीं मुसलमान हूं। तो आपको नहीं पता मुसलमान? क्या बात। जुल्म देख रहे हैं आप। और सुन ले इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यही कज़िया मैदान है। पाकिस्तान किसी सख्ती का मुतहम्मिल नहीं है। बेशक। जो शांगला के अंदर दहशतगर्दी हुई लैलतुल क़द्र में, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बेशक। जो वजीरिस्तान में फौज पाकिस्तान पर हमला हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान इन हालात से गिरफ्तारी में है। हम इदारों को कहते हैं लगाम दो इन काले कोट को। इस इशू का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं है। हुजूर की सवारी जहां पेशाब करे ना, वो तुमसे ज्यादा इज्जत वाली जगह। बेशक। तुम मेरे आका की बात करते हो, आका की खत्म नबूवत की बात करते हो। जहां मेरे आका की पेशाब, मेरे आका की सवारी ने पेशाब किया, वो मिट्टी तुम्हारे अहदे से, तुम्हारे काले कोटों से, तुम्हारी अदालतों से। यह है लैलतुल क़द्र। बेशक। यह लैलतुल क़द्र नहीं तो सजदों से खुदा नहीं मिलता, वफा और गैरत से मिलता है। वही सजदे मकबूल होते हैं। मजबूर ना करो, हम इस तरफ नहीं आना चाहते, हम इस तरफ नहीं आना चाहते। और ये पाकिस्तान जो बना है ना, वो बना ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, जिनकी कफन भी अगर आज जो 65 में और 47 में गए, आज इनकी कब्रें खुलती हैं तो जिस्म ताज़ा है, क्योंकि वो मुसलमान थे। तेरे जैसे लोग होते ना, तो आज हिंदुओं की धोती धो रहा होता तू हमारा। जिस तरह आज तू गोरे के जूते में दाल खा रहा है, गलीज तुझे क्या पता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। आज दारे खत्म नबूवत सब नहीं आना चाहते। जिस रेड लाइन को तुम्हारी अदालत रेड लाइन नहीं, तुम्हारे इदारे नहीं, इज्जत मुस्तफा रेड लाइन। लिहाजा हम कानून के पाबंद रहना चाहते हैं। किसी को इश्तिहाल दिलाकर अगर काम कोई कर ले तो उस पर केस नहीं होता कि जज्बात। कहाँ बेटी की इज्जत पर इश्तिहाल, कहाँ माँ की इज्जत और गैरत पर इश्तिहाल,
کہاں حضور کی ختم نبوت پاک. اللہ اکبر. اللہ. اس میں سستی دکھاؤ گے خبر پھاڑ دے گی تمہیں. پہلی رات میں چوہے بچھو پہنچ جاتے ہیں. صحیح بات. سن لیجیے پہلی رات میں بچھو پہنچ جاتے ہیں. چاہے وقت کا وزیر اعظم یا ڈکٹیٹر ہو, اس کی قبر کو اندر سنگ مرمر بھی گاڑ دو نا تو سانپ بچھو پہلی رات کو پہنچتے ہیں اور پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. بچنا ہے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ جس کے ساتھ جس سے وفا کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور جو کلمہ تقاضا کرتا ہے, اور وہ حضور کی عزت ہے. بولو انشاءاللہ. جو ہاتھ اٹھانا چاہتا اپنی مرضی سے. ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. آمین آمین آمین. تیرے ہی نام پہ قربان کروں میں. یہ صرف مفتی اعظم کا قول ہم نے پڑھا اس لیے تھا کہ جب ایسا وقت آئے تو اس راہ کی طرف نکلیں انشاءاللہ. لہٰذا ہم نہ انتہا پسند ہے, نہ ہماری یہ تاریخ ہے, نہ ہم جلاؤ گہراؤ والے ہیں, نہ ڈکٹیٹر ہیں, لیکن دہشت گرد تم ہو جو صفائی سے کام کر رہے ہو. تو ابھی بھاگ جائے گا جیسے ثاقب نثار بھاگ گیا. بالکل. تو بھی بھاگ جائے گا. خدا کے واسطے اس پاکستان پر رحم کرو. اس سے بڑے جملے تیرے منہ پر بول سکتے نہ بولے, خدا وہ دن نہ لائے تاجدار ختم نبوت. کہتے ہمارا یہ عزیز ملک, ان کا تو ہے ہی نہیں, یہ تو استعمال کرنے آ. بالکل بالکل. 500 لیٹر پیٹرول, تم 15,000 روپے کما رہا ہے لیکن پیٹرول پر 2 ٹیکس دے رہا ہے, اور وہ بہت بڑا وڈیرا ہے, اس کو 500 100 200 لیٹر ایسی پھکٹ میں دیتے ہیں. بہت کام کر رہا ہے. کہاں نظر آ رہا ہے کام؟ وہ ہمارے وزیر وہ فائل اپنی مرسیڈیز میں رکھتے ہیں اور جاتے ہیں تو کہیں کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں تو اتر کر کرکٹ کھیلتے ہیں. کہتے باس چیف بہت مصروف ہیں. ابے میں نے کہا گھر میں وہ جو ٹائم تجھے دفتر کا ملتا ہے نا اسی میں اگر کام کر لے تو یہاں کوئی ایکٹر انڈین بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہم سب جانتے ہیں پھر حرب کے بعد بولا جائے گا اور یہ قوم بولے گی پھر انشاءاللہ تعالی. لہٰذا جو عزت اور توقیر ہے وہ حضور کی وجہ سے ہر ایک کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن حضور کی عزت اول ہے. بے شک بالکل بے شک اول ہے. یہ ملائیت گری نہیں ہے. اگر تمہیں اس کا شوق ہے, ارے آپ تو بڑے جذباتی مولوی بن گئے ہیں. میں نے کہا مسلمان ہوں اور کیا کروں گا. واہ واہ واہ. اگر آپ کو وہاں اتنا اپنے معاملات کے لیے اتنا سنسیئر ہونا ہوتا ہے, آپ نے ہمارے خلاف بولا, ہم نے کہا تمہیں حضور کی ختم نبوت پر بولا تو تیرے جذبات اس کے لیے, ہی جذبات اس کے لیے, یہ فیصلہ دنیا بھی کرے گی اور قبر بھی کریں گے. تجھے کیا دیکھے, ہم نے تو کوفیوں کو بھی پڑھا ہے, ابن زیاد کو بھی پڑھا ہے, میر جعفر کو بھی پڑھا ہے, میر صادق کو بھی پڑھا ہے, مغل کے ٹوپوں کو بھی پڑھا ہے, اور ان کے آگے تختدار پر چڑھ جانے والے فضل حق کو بھی دیکھا, امام ربانی کو بھی دیکھا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہبان, اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. بولو سبحان اللہ. جنت کیسے ملے گی؟ لیکن جب جنت ملتی ہے حضور کی وفا سے اور اللہ کی توحید سے. میرے دوستو تو اللہ پروٹوکول کیا دیتا ہے ذرا دیکھیے آپ. تمہارے کیا پروٹوکول ہوں گے؟ زبردستی روڈ بند کر کے جاتے ہو, پیچھے ساری قوم کہتے خدا تیرا بیڑا غرق کرے. کوئی مریض تھا, کوئی کیا تھا, بولو ہوتا نہیں ہوتا. بالکل. اور وہ پروٹوکول وہ ہوگا جس کا انتظام خدا خود کرائے گا. فرمائیے میرے محبوب کے وفادار ہیں اور ان کو بٹھائے گا کہاں؟ قرآن کہتا ہے, تمہاری کالی نیلی پیلی کتابیں نہیں کہتی, قرآن کہتا فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. فرمایا وہ رب کے سامنے, قدر والے رب کے سامنے بیٹھے ہوں گے, مقعد صدق ایسی کرسی پر بیٹھے ہوں گے. رب کہے گا خاموش رہو اور ساری خدائی ہوگی. رب اپنے شاعر شان جلوگر ہوگا, رب ان کی خود تعریف کرے گا. فلاں وقت اس نے ایسی حیا کی تھی, فلاں وقت اس نے غیرت کا کام کیا تھا, اور رب کہے گا میں خود اپنے اس بندے کی تعریف. ہم کسی کے خلاف نہیں جانا چاہتے, لہٰذا بڑے مشکل سے الیکشن ہوئے ہیں اور لے دے کے جوڑ توڑ کی اسمبلی بنی ہے. ہم اس کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے. نظام چلے, اللہ کرے اور پاکستان میں اللہ امن رکھے. لیکن جو یہ بدامنیاں پھیلا رہے ہیں ان کو بولو یہ کہاں کا شاخسانہ ہے. جب علماء نے تمہیں لکھ کر دے دیا ہے تو پھر آگے ٹیبل پر بلا کر کیا پوچھ رہا ہے مسلمان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ پروٹوکول ہٹا اور ساتھ میں بیٹھ, ہم تجھے بتاتے ہیں مسلمان کی تعریف کیا ہوتی ہے.
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ नीचे रख रहे हो, आपकी मर्जी है लैलतुल कदर ही। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ। और तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी गलियां ले ली, मैंने कहा दिल नहीं लोगे, घर नहीं लोगे। हम किसी जिंदगी को देखें ना तो इतना बुरा ना देखें जितना तेरा चेहरा देखकर हमारे दिल में बत्ती आती है। हमारी रियासत है जिसमें अल्लाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये ना करें तो बख्शे कैसे? ये इंतहा पसंदी है तो वफा क्या है? जिसके हो, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो उसका है, हमें गुस्सा आ रहा है इसलिए हम इनके हैं। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम कर दीजिए। बर्दाश्त की तरफ चलेंगे तो इस किस्म के सवालात ना उठाओ। आईन के सर पर लिखा है मुसलमान की तारीफ। और तूने कौन सा हलफ उठाया था? क्या बात है, क्या बात है शाह जी, क्या बात है। आगे तक जा सकता हूँ। क्या बात है। तूने कौन सा हल उठाया था? अभी जो ले दे की मांगे टांगे की आ गई चीज हुकूमत, इन्होंने कौन सा हल उठाया? वही मुसलमान की तारीफ करता है। वही मुसलमान, बेशक बेशक। तुम मशकूक बना रहे हो उसको। हम दुश्मन है मुल्क के। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। खुदा पाकिस्तान को सलाम। क्योंकि ये गरीबों का आशियाना है। बेशक। पूरी दुनिया, फलस्तीन देखो, इराक देखो, गरीब मुसलमानों के एक सुकून की जगह ये रह गई है। लिहाजा मैं आपसे भी कहूँगा कि जितना हो सके इस मुल्क की तरक्की में अखलाकी काम करें। अगर निज़ाम आपके पास नहीं, नुकसान ना पहुँचे, सड़कों पर तमीज़ से चलें, कोई तोड़ फोड़ ना करें, बेशक बेशक, कोई कोई नुकसान ना करें, चोरियाँ ना करें, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की अमानत है और हज़ारों लोगों ने इसके लिए शहादत पेश की है। और आज की रात हम उनको सलाम पेश करते हैं। उनकी कब्र जन्नत का बाग है। इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। ये आज़ादी है और ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का इनाम। अपनी फजूल खर्चियाँ कम कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ये बात बचाइए अपने आप को। लालच निकालिए, बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। महंगाई का सैलाब सामने है। 7 अरब रुपए IMF देने वाला किन के लिए? वजीरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। सड़कें ऐसी रह जाएंगी और महंगाइयां हो जाएंगी। तवज्जो है। और मुल्क कहते हैं दिवालिया हो गया। इनके हलफदारी जो प्रोटोकॉल था उस पर करोड़ों रुपए लग गए। मुल्क दिवालिया हो गया। सब जानते हो, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। लिहाजा आप और हम उन शहीदों के चेहरों को देख रहे हैं जिन्होंने भारत को छोड़ा था इस मुल्क में निजाम मुस्तफा के। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई ज़ेर ज़बर नहीं कर पाएगा। यही बिहम्दिल्लाह ताला नुसरत महदी का मरकज बनेगा। और हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह पहले एक सुपर पावर को टूटता हुआ देखा, ये कुरान सामने, हम भी इस वक्त के फिरौनों को या देखेंगे या कब्र में होंगे तो कोई आकर कहेगा पागल जैसा था, लेकिन बात हो गई, बर्बाद हो गया अमेरिका। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह सवाल आएगा इंशाअल्लाह। ये कुरान का वादा है। लेकिन तेरे और मेरी आजमाइश ये है कि हम दीन पर कितना साबित रहे। हम आया सामरी के जादू को देखकर उसके पीछे चले गए, या हजरत सैयदना मूसा के उस मुबारक कलाम को, आपके सादे लिबास नहीं, उस कलाम को देखकर रुके रहे। जो चुंदरानी वाली नई नवीनता अट्रैक्शन वाली दुनिया के पास ना जाओ। जहां दुनिया और दीन है वो मुस्तफा का दर है, वो मुस्तफा का दर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जन्नती जा रहे हैं जन्नत के अंदर। अल्लाह फरमा रहा है जन्नत अदन यदखुलूनहा। प्रोटोकॉल देखिए अल्लाह कैसे देगा। लेना है तो यहाँ कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल लेना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये सुन लीजिए, सूरतुत तगाबुन उठाकर पढ़ना। तगाबुन बना गबन से। गबन का माना होता है धोखा। यानी मिसाल के तौर पर आप मेरे पास माल लेने आए, मैंने अच्छी चीज का पैसा लिया और खोटा बेच दिया, ये क्या हो गया? गबन। और एक ये है कि चीज घटिया थी, मैंने सोचा ही नहीं, ज्यादा पैसा देकर घटिया चीज खरीद ली, ये भी है गबन। कुरान कहता है जब जहन्नमी, अल्लाह माफ फरमाए, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा और जन्नती जन्नत में जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे, जरा गौर करना, वक्त गुजर रहा है लेकिन ये वक्त आएगा नहीं, थोड़ा ही टाइम लेंगे, लेकिन ये सबक जरा बेदारी का सुनिए। जब जन्नती जन्नत में चला गया, दोज़खी दोज़ख में चला गया, तो जन्नती को पता है घर कितने मिलेंगे? 2। सारे मेरे बुजुर्ग कहे कितने? 2। कुरान कहता, आप सूरह तगाबुन पढ़कर देख लें।
जन्नती को घर कितने मिलेंगे? 2। बोलो बच्चों कितने? 2। और जहन्नमी को कितने मिलेंगे? 2। उसको भी जहन्नम में 2 घर मिलेंगे अजाब के लिए, और जन्नती को 2 घर मिलेंगे जन्नत में ऐश के लिए। कैसे? जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो वो कहेगा मौला मेरे लिए तो ये घर काफी था, ये क्यों? तो पर्दे हटेंगे, वो जहन्नम को देखेगा। कहा वो दूसरा घर देख रहा है? कहा वो तेरे लिए था, लेकिन तूने अक्लमंदी का काम किया, शरीयत पर चला, तो तुझे, और ये जो जन्नत का घर है ना ये उसका था, ये जो जन्नत का घर दूसरा घर जो तुझे दे रहा है ये उसका था, और वो समझ रहे बात को? और वो जो जहन्नम का दूसरा घर है ना वो जन्नती तेरे लिए था, लेकिन तूने हमारे रसूल और हमारे कहने पर वफा के साथ जिंदगी गुजारी, तो उसमें दुनिया में, अरे जाओ मौलाना क्या बातें कर रहे हो, मैंने कहा गबन कहा गया है बुरा सौदा, जिंदगी देकर अंग्रेज ले रहा है, ये जिंदगी देकर मुस्तफा ले रहा है। सौदा दे क्या हो रहा है? जिंदगी देकर 5 साल का वीजा ले रहा है, जुबानें रुक रही है फिर खत्म नबूवत के लिए। क्या देकर क्या ले रहा है? कोई तबलीग की जरूरत नहीं तुझे बाहर जाने की, इन व्हाट्सएपों से भी तबलीग हो जाती है, लेकिन जबान तेरी लड़खड़ाएंगे। अब अल्लाह कहता है जन्नती से गौर करना, जन्नती से रब कहता है अगर तू गलत रास्ते पर चलता तो वो जहन्नम का घर तेरे लिए था। उलमा लिखते इसलिए कि ताकि उसमें शुक्र बढ़ जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बर्बादी से बचाया और मैं ऐसा काम ना कर सका। और जहन्नमी को जब जन्नती का घर दिखाया जाएगा कि अगर तू नेक रास्ता इख्तियार करता, वफा करता, कुर्सी पर बैठकर दलाल न बनता, तो तेरे लिए वो जन्नत का घर था। तो उसको कह रहा था ये व्हील चेयर वाला है, फलाने वाला, आज उसका कद देख आसमानों से भी ऊपर जा रहा है। वफादारों को किस नजर से देखता था है? तो देख फरमाया जहन्नमी को जब ये बात की जाएगी इसलिए ताकि वो अफसुर्दगी में अपना मुंह नोचे, हाय मैंने डिग्रियां भी हासिल की, आला क्वालिफिकेशन भी मैंने गोया कि तालीम भी ली, और इतनी भी समझ में नहीं आई कि ये जिंदगी और ये समझ और ये जोश और ये जूतों की टाप माप ये लगाना कहाँ था। हाय खरीदा रसूल की मुखालिफत को, और ये देखो था आम सा कितना ज़हीन, जान भी लुटा दी खरीद ली रसूल की वफा को। सूरह तगाबुन पढ़े, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। क्योंकि मैं और आप इस वक्त आजमाइश में, क्योंकि हमारे में रूह मौजूद है और दिल पलटता रहता है, दिल पलटता रहता है। दोस्त बुरे मिलते हैं लेकिन लालच में ना आए, लौट कर फिर आए। सूखी रोटी खा ले जिंदगी गुजर जाएगी, थोड़ा खा ले जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हुजूर से गद्दारी नहीं करना, कुरान से गद्दारी नहीं करना। अल्लाह मुझे भी ऐसा करे और आपको भी ऐसा करे। आज की रात की बड़ी दुआ, या अल्लाह हम तेरे नाफरमान ना हो जाए, तेरे दीन को बेचने वाले ना हो जाए, तेरे दीन को फरोख्त करने वाले ना हो जाए। कुरान कहता है कि ऐसे वफादार जब उठेंगे ना, दुनिया में तो वो सादा कपड़ों में थे, लोग कहते हैं मौलाना को पीछे बिठाओ, और रब कहेगा जब उठेगा ना तो फिर वो दुनिया सारी खड़ी होगी और इन गोरों के दलाल भी खड़े होंगे, और फलस्तीन का वो बच्चा जब उठेगा और हक कहकर फांसी के फंदे को चूमने वाला जब गाजी उठेगा, कुरान कहता है फरमाया जन्नत अदन यदखुलूनहा, जन्नत आदन में अल्लाह उनको दाखिल करेगा। युहल्लूना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, अल्लाह की तरफ से सोने के कंगन उनको पहनाएगा, वलुलु और कीमती मोतियों के हार पहनाए जाएंगे, वलिबासुहुम फीहा हरीर, और कीमती रेशम का जुब्बा पहनाया जाएगा। और वो रोकर कहेगा मौला इतनी इज्जत, फिर वो कहेगा वक़ालू, वो जन्नती कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, हम तो मरे जा रहे थे कि मैदान महशर में क्या होगा, ये गम हमें मार रहा था, लेकिन इतनी इज्जत। तो कहेंगे सारी तारीफें उस रब के लिए है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, यकीनन हमारा रब बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह। क्या कहेंगे जन्नती? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, सारी तारीफें उस रब के लिए जिसने हमसे गम छुड़ा दिया। हम तो डर रहे थे कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, लेकिन मरा अल्लाह और नबी की वफा पर तो फरिश्ते पहुंच गए कब्र के अंदर, सोने के
सोने के कंगन पहनाए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोतियों का हार कीमती पहनाया जा रहा है, कीमती लिबास पहनाया जा रहा है। तो जन्नती चीख पड़ेगा, अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए। ये सूरतुल फातिर है, कुरान करीम की 35वीं सूरत है, 22वां पारा है, आयत नंबर 34 है। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। कुरान आज रात को ना पढ़ा जाए तो कब पढ़ा जाए? रात भी लैलतुल क़द्र की हो और अल्लाह के कलाम को पढ़कर मुर्दा दिलों को हम जिंदा करें। सुभान अल्लाह। फरमाया तमाम तारीफें उस रब के लिए है जिसने हमसे गम को दूर किया, और क्यों ना हो बेशक हमारा रब बख्शने वाला है और कदर करने वाला है। बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनिए, वक्त थोड़ा सा रह गया, मैं जल्दी से चंद हदीस पढ़ता हूँ। आज की रात की बरकत है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जो थक गए वो सैर करके आ जाए, लेकिन जो बैठे वो ताज़ा रहे। और इतना बड़ा मजमा है। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, दुरूद पाक पढ़िएगा। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हदीस पाक सुनिए। अभी हमने कुरान करीम को पढ़ा, तवज्जो कीजिए। कुरान करीम को हमने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, कीमती मोतियों का हार पहनाया जाएगा, रेशम का कपड़ा पहनाया जाएगा। वो कहेंगे मौला हम इतने बेकार और तू इतना कदर करने वाला, क्या बात, तू इतना कदरदान। अल्लाह अकबर। हदीस पाक सुनिए मेरे दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ मेरे सामने है। और हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बयान फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा के पीछे ताबई खड़े हैं और वो कहते हैं हम नमाज के लिए वजू कर रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा जो है वो नमाज के लिए वजू कर रहे थे, तो वो खास वजू जरा छुप कर रहे थे। ये हदीस खास एक बाब में आती है कि कुछ चीजें आवाम से बचानी होती है। अब क्या वजू कर रहे हैं जरा गौर करना। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, वो छुप कर वजू कर रहे थे। ऐसा वजू कर रहे थे कि अपने बगलों तक हाथ को धो रहे थे। तो समझ रहे? एक तो ना जो तरीका आपको बता रहे हैं, लेकिन खुद जब वो छुप कर रहे हैं तो यहां से धोना शुरू किया तो यहां तक धोया, ये पूरा हाथ धोया, यहां से पूरा बगलों तक धोया। तो शागिर्द ने देख लिया। मैंने उनसे कहा ए अबू हुरैरा ये कैसा वजू है? अबू हुरैरा कहने के ए चूजे के बच्चे, यानी लाड़ से उनको कहा, चूजा नहीं होता अरबी में, कहा ए चूजे के, लाड़ से उनको कहा तू यहाँ खड़ा मेरे को देख रहा है, मैं तो छुप के कर रहा था, तू क्यों यहाँ खड़ा है? लेकिन नहीं, मैं ये बुजुर्गों की वो इबादत छुप छुप के करते हैं। आपके सामने तो इतना बताया बस ये कर लो ये कर लो, खुद सारी रात करते। वाह वाह। तो यहां से हाथ धोना शुरू किया तो वो बगल तक धोते रहे। उस बंदे ने पीछे से देख कर कहा ये कैसा वजू है अबू हुरैरा? फरमाया तू यहां पर खड़े होकर क्या कर रहा है? आपने फरमाया अगर मुझे पता होता तुम यहां मौजूद हो तो मैं इस तरह वजू नहीं करता। अबू हुरैरा कह रहे हैं क्योंकि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना कि मोमिन जहां तक वजू पहुंचाता है वहां तक उसको जेवर पहनाया जाए। वाह शाहजी, वाह वाह वाह, क्या कर रहा है? वाह वाह वाह। ये कैसा वजू है? फरमाइए ये इश्क का वजू है, ये इश्क का वजू है। मैंने अपने आका से सुना है, मेरे आका ये फरमा रहे हैं कि बंदा जहां तक वजू का हिस्सा होता है वहां तक उसको जेवर पहनाया जाएगा। सूरह फातिहा में बयान किया। आज की रात कितनी हसीन है, बात समझ, कितनी जबरदस्त बात हदीसों की मुबारक किताबों में थी। अल्लाह ने तौफीक दी और हमने खोल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको इसका ज़ौक़ अता फरमाए। दूसरी हदीस पाक तवज्जो कीजिए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, ये हदीस को भी जरा बड़ी तवज्जो से, सरकार का कौल मुबारक है। जो स्कूल के बच्चे हैं खास तौर वो हमारी निशानी है, वो हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, यलगार है उस स्कूलों पर सेकुलरों की। मैं उन बच्चों से कहूँगा बेटा तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे जो तुम्हें इस इज्तिमा में लाते हैं। स्कूलों के अंदर सेकुलरिज्म की यलगार है, मजहब को हल्का दिखाने का शौक स्कूलों में बाकायदा राइज हो रहा है। इल्ला माशा यूनिवर्सिटियों में तो दहरिये बैठे हुए हैं, इल्ला माशा पाकिस्तान के खिलाफ बात भी तो खुदा के खिलाफ बात भी। तो लिहाजा आप सुनो, आप हमारा मुस्तकबिल हो, तालीम डिग्री हासिल करो और उनके ऐवानों में खड़े होकर बात करो। फिर खत्म इल्म विरासत है रसूलुल्लाह की खिदमत, इल्म हासिल करो।
اور जवानी अगर तुम्हें दी है तो फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना सूबा जिंदाबाद, अरे सब बाद में, पहले हुजूर का नाम जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह। तो हाथ में रखो, उनको उधर ही रखो। मैं मर जाऊं तो फला का कफन, आओ मैंने कहा कोई झंडा झंडा नहीं आता, कब्र में सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम जाता। इतना आगे सियासियों को ना बढ़ाओ, मैं किसी सियासी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जो हद है वो बता रहा हूँ, वो हद ना लो जो हक रसूलुल्लाह का है, जो हक रसूल। दूसरी हदीस मुबारक का सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैं तकरीर को यहीं समेटता हूँ, फिर इंशाअल्लाह 29वीं रात को जो हम तकरीर करेंगे मस्जिद हबीबिया में, अल्लाह अगर जिंदगी देगा, तौफीक और शौक देगा, तो आगे का मजमून हम वहाँ बयान करेंगे इंशाअल्लाह। बात को मैं समेट रहा हूँ, हदीसों पर जरा तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि आपने भी घरों पर जाना है और सहरी है, लेकिन आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इतना देर बैठे। खुदा ये ज़ौक़ हमारा सलामत रखे, इसी शौक़ पर ही बख्शिश हो जाएगी। स्वयं के चावल तो दूसरे खा जाएंगे, बख्शिश होगी इस बात। सुभान अल्लाह। अगर गुंबद ना भी डलाना, लोग पाँव से मल कर भी कब्र में चले, कोई कब्र की मिट्टी भी उड़ती रही, कोई कहे ये तख्ता भी बाकी नहीं रहा, और मैंने कहा तुझे क्या पता बेनिशानों का निशान मिलता है, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, रब को भी रहम आ जाएगा। ओ कब्र का तो तख्ता भी टूट गया, कब्र बेनिशान हो गई, मिट्टी उड़ रही है, लोग जूते से जा रहे हैं, रब को भी रहम आएगा, बख्श दो इससे। बाबू की वफा की बातें सुनते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह इस हदीस के सदक़े और आप में जो नेक लोग बैठे हैं उनके सदक़े अल्लाह हम सबको बख्श दे, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा ले। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप बड़े हैं, आप अहमियत वाले, आप कदर वाले हैं, लायक इज्जत हैं कि आपको कुरान का शौक़ है। मैं तो कैमरे के सामने, आप कैमरे के सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप आए। कभी कभार हमें अपने गिरबान में झांक कर बड़ा डर लगता है। लोग हमसे कहते हैं मौलाना दुआ करो, मैंने कहा दुआ वो जो सबसे पीछे बैठा उसको बुला, जो फोटो में नहीं आ रहा वो सिर्फ अल्लाह के लिए आया। तो जो नेक लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला, जो रियाकारी से बरी हैं, अल्लाह हम सबको रियाकारी से बरी करे और इखलास अता फरमाए। खुदा कतरे के सदक़े में सारे जंगल को लालाजार कर देता है। तो एक तो यहाँ बैठा है, इंशाअल्लाह वो हम सबका बेड़ा पार करवा देगा, रब उसकी वजह से सबसे राजी हो जाएगा। और उससे हम कहते कंजूसी नहीं करना, दुआ करना, या अल्लाह सबको बख्श दे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी बात कर रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत के ज़ेवरात का जिक्र फरमाया, और फरमाया उनके सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के, मदरसों के नौजवान खास वो सुने, वो हमारा मुस्तकबिल है, सुने इन बातों को। मोहब्बत करनी है तो जन्नत से करें, सुभान अल्लाह, दिल वहां पर लगाएं, असल वो ठिकाना है। घर में कभी लाइट नहीं रही, फर्श टूटा रहा, बर्दाश्त करो, अम्मी को कहा अम्मी इंशाअल्लाह मजे जन्नत में आऊंगा, इंशाअल्लाह हराम नहीं कमाऊंगा, हराम नहीं कमाऊंगा, क्या बात, मजे जन्नत में होंगे इस सबर की वजह से। अम्मी अगर मैं चला गया ना तो मैं रब से कहूंगा मुझे कंगन बाद में पहनाओ, पहले मेरी माँ को रेशम का दुपट्टा पहनाओ, सोने की पाजेब पहनाओ, सोने के कंगन पहनाओ, क्योंकि मेरी माँ मुझे हिम्मत ना देती तो मैं जन्नत में कैसे आता, मेरा मुर्शिद मुझे हिम्मत ना देता तो कैसे आता, मुझे बाद में पहनाओ, पहले मेरे मुर्शिद को ताज पहनाओ, मेरे उस्ताद को ताज पहनाओ। बेशक है ये लियाज भाई जैसे लोग जो दरस कुरान रखते हैं, हम कहेंगे या अल्लाह इनको ताज पहना, जिन्होंने दरस कुरान की महफिलें सजाई हैं, अल्लाह के दीन की महफिलें सजाई। फरमाया हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत के ज़ेवरात का जिक्र किया, हुजूर ने अहले जन्नत के ज़ेवरात का जिक्र किया, बच्चे सुने गौर से, और फरमाया कि उनको सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे जिनमें मोती और याकूत जड़े हुए होंगे, सुभान अल्लाह, और उन पर बादशाहों की तरह ताज होंगे, क्या बात, उनके चेहरे बेरीश होंगे, दाढ़ी नहीं होगी, और उनकी आंखें सुरमुगी होंगी। दाढ़ी नहीं होगी क्या मतलब, ऐसी उम्र में बंदा जन्नत में जाएगा जिसमें दाढ़ी निकलती नहीं है, यानी बिल्कुल जवानी मस्त होती है। वो किसी बुजुर्ग ने कहा, यानी उम्र में बूढ़े थे, वो उन्होंने बादाम खाया कि कड़वे हैं, मैंने कहा ये कड़वा नहीं, उम्र निकल गई। वो जब उम्र थी तो सूखी रोटी शहद देती थी, तो जायका ना बादाम में है ना बुराई सूखी रोटी में है, उम्र गई, जवानी थी तो दोपहर की गर्मी भी बंदे को लज्जत देती थी, और अब उम्र निकल गई तो हल्की ठंडी हवा भी नज़ला कर देती है,
تو اب آپ غور کیجئے کہ کیا فرمایا کہ اس عمر میں جائیں گے جنتی جنت میں. اگر 100 سال کا بوڑھا بھی انتقال کر جائے، 100 سال کی خاتون بھی انتقال کر جائے یا اس سے زیادہ عمر کی، تو جب عمر میں اس وقت بندہ جاتا ہے جنت میں، علماء نے لکھا ہے 18 سال، بعض نے کہا 19 سال، بعض نے کہا 20 سال، یعنی وہ عمر، اس عمر میں جس میں کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے، پورا شوق لذت کا ہوتا ہے، اللہ اس لذت والی عمر دے کر اس کو کئی ہزار گنا بڑھا کر پھر جنت دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمان لذت لینی ہے نا تو لذت والی عمر ہوگی اور اس میں بھی 1000 گنا اضافہ ہوگا اور پھر وہ لذت کی ساری چیزیں ہوں گی کہ تو نے ہماری رضا کے لیے دنیا کے اندر حرام کاریاں چھوڑی. جس طرح کہ وہ حدیث پاک گزرا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور اس کو ایک ذی جاہ قیمتی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے منہ موڑا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میدان محشر میں روک دیا جائے گا سب کو اور اس لڑکے کو آگے لا کر خدا کے عرش کے نیچے کھڑا کیا جائے گا. اس نے کہا کہاں یہ گھٹیا کام، کہاں جنت کی لذت ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اس لیے شہید جب شہید ہوتا ہے نا، یہ واحد موت ہے. شہید جب مرتا ہے اس کی جب روح نکلتی ہے تو پھر اللہ پوچھتا ہے کیا چاہیے، کب پھر جانا ہے دنیا میں، کب پھر کیا کرنا ہے، کب پھر مرنا ہے. بے شک. اور حضور نے خود فرمایا بخاری لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یا اللہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کر، پھر قتل کر دیا جاؤں، تیری راہ میں پھر زندہ کر، پھر قتل کر دیا جاؤں. تو کچھ لذت آ رہی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ایسے بھی بندہ ایڑیاں رگڑ کے جائے گا، شہادت ہی مانگ لو. آمین آمین. اللہ ایڑی رگڑنے سے بچائے. اوپر جانا تو ہے، کہتے نہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں پتا چلتا، تو یاد رکھ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلد حبیبک. یہ جان کے لیے آپ آمین کہو، کیونکہ جان کی محبت رہے گی تو نفاق رہے گا. آمین آمین. بندہ اس وقت مومن بنتا ہے جب پیسہ اولاد سب دے کر جب یہ کہتے ہیں جان بھی تیری، تو کلمہ آتا ہے دل میں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ حضور نے فرمایا جس بندے نے جہاد نہیں کیا، اللہ کی راہ میں مارا نہیں گیا، یہ کبھی اللہ کی راہ میں مارے جانے کی خواہش بھی نہیں کی، مات علی شعبۃ من النفاق، اللہ وہ منافق کی موت مرا. لیکن جس نے کہا مولا یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب آپ دیکھیں رسول کریم نے کیا فرمایا کہ لوددت انی اقتل فی سبیل. شہید جب اس کو اللہ فرماتا ہے جنت میں کیا چاہیے، کہا یا اللہ دوبارہ دنیا میں جانا ہے. کہا پھر تیرا نام لوں اور پھر میں مارا جاؤں. کہا پھر کیا ہوگا، کہا پھر دنیا میں جاؤں گا. کہا پھر میں تیری بارے میں حق بات کروں، پھر مار دیا. علماء نے لکھا وہ کیا کر رہا تم، کوئی لڈو تو نہیں کھا رہا، مٹھائی تو نہیں کھا رہا، گولی لگ رہی ہے، تلواریں لگ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، اور وہ خواہش کر رہا ہے. یہ حدیث ہے کائنات کی سچی ذات نے بیان کی. بے شک. سبحان اللہ. فرمایا جس وقت اس پر یہ چیز طاری ہوتی ہے نا، اس وقت اس کی آنکھیں رب کا دیدار اور رسول کا دیدار کرتا ہے، سبحان اللہ. اور اس لذت کو جب وہ دیکھتا ہے تو کہا مولا یہ کیا ہے، پھر بھیج نا، پھر دیکھو، پھر دیکھو. ہم سمجھ رہے ہیں یار دیکھو اس کو کتنے کیا ہو. وہ کہتا ہے چپ کرو، ارے تم ہو میں تو اب سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاکستانی وکیلوں سیکولروں نے نہیں لیا، انہی غازیوں نے لیا جن کے. سبحان اللہ. میں سارے وکیلوں کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں وکیل ایسے ہیں جو عدالت میں آج بھی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں. میں ان کو ان کے جوتوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اعزاز کی تقریب پیش کرتا ہوں. کیا بات کہ تم عدالتوں کے اندر کھڑے ہو کر ختم نبوت کا پہرا دیتے ہو، اللہ کی عزت کا پہرا دیتے ہو، شریعت کا پہرا دیتے ہو، نشئی کو بتاتے ہو کہ آئین میں یہ لکھا ہوا یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، کہاں ٹن بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ غیرت کی چیز ہے کہ جب سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اہل جنت کے زیورات کا ذکر حضور نے فرمایا کہ اہل جنت کے زیورات. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا اہل جنت کے زیورات کا ذکر فرمایا اور فرمایا ان کے سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جن میں موتی اور یاقوت جڑے ہوں گے اور ان پر بادشاہوں کی طرح تاج ہوگا. عمر اتنی ہوگی کہ داڑھی نہیں ہوگی اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی. آئے ہائے ہیں. اور وہ کہیں گے کیا کہیں گے، وہ یہی جملہ کہتے ہوئے جائیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن
پاک ہے وہ ذات، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہم سے غم اور پلیتی کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، کوئی اتنا بڑا تو ہم نے کام نہیں کیا، تو صرف جان دی تھی، لیکن واقعی میں میرا رب بڑا قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ ایسے ہی مر جاتے، ایسے ہی مر جاتے، جان چلی گئی تو کیا ہوا، لیکن ہمارا مرنا کمال نہیں ہے میرے بھائیوں، اس رب کا قدر کرنا بڑا سبحان اللہ۔ مرتا تو بندہ ایسے مرنا کمال نہیں ہے، اس رب کا قدر کرنا کمال ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جنتیوں کی بولی لغفور شکور، وہ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا آخری حصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، سن لیجئے اس بات، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر نہ قبر کی وحشت ہوگی اور نہ محشر کی وحشت ہوگی، اور گویا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہے، اور وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے جب قبر سے اٹھ رہے ہوں گے اور سامنے فرشتوں کا پروٹوکول دیکھ رہے ہوں گے، جب میتیں قبروں سے اٹھیں گی اور وہ دیکھیں گی کہ فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور ریشمی کپڑا زمین پر بچھایا گیا ہے، تھالوں کے اندر ان کا کنگن اور تاج اور لباس ہے، تو وہ دیکھتے ہوئے یہی جملہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے اور قدردان ہے۔ ہمارا رب بخشنے والا ہے اور قدردان، ہمارا رب بخشنے والا ہے اور قدردان ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ قرآن یہاں پر بھی ذرا سن لیں، سورہ قاف ہے، سبحان اللہ، سورہ قاف آیت نمبر 32، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ادھر گفتگو ختم ہوگی، بنتا موضوع اب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے 25 آیتیں رکھی ہیں یہاں پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف جنت کے مشاہدے۔ سبحان اللہ، آج سارا دن جنت کی آیتوں کو ڈھونڈنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس امید کے ساتھ کہ مجمع والا سبحان اللہ کہے گا اور اللہ ہم سب کو بخشے گا۔ سورہ قاف، سورہ قاف، قاف آیت نمبر 31، 32، 33، 34 کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماؤ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ کیا کلام، فرما جنت ہے پرہیزگاروں کے لیے اور وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، آئے آئے آنکھ بند کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ ان سے حساب لے کر ان کو جنتی کرے گا نا، تو جنت بہت دور ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ارے یہ چل کر وہاں تک جائے، جنت کو کہوں گا خود ان کے قدموں میں غیر بعید۔ واہ 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 واہ، پروٹوکول ہے جنتیوں کا، کیا بات، فرما غیر بعید، جن لوگوں جو لوگ ہم سے ڈرتے رہے، زندگی بھر ہماری فرمان برداری میں رہے، کیا بات، قیامت کے دن کی عزت افزائی کا یہ منظر ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل کرنے کا جب اذن ہوگا تو جنت بہت طویل فاصلے پر ہوگی، انہیں زحمت نہیں دی جائے گی بلکہ جنت خود ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا جائے گا کہ انہیں جنت کے نزدیک کر دیا جائے، کہا جائے گا جنت کو ان کے قریب کر دیا۔ کیا بات ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو اٹھا کر جنت کے قریب کرو، کیا بات، فرمایا جنت کو ان کے قریب کرو۔ اور یہاں سے نقطہ نکل آیا، یہ جنت کے طالب نہیں ہیں کہ بھاگے جائیں، یہ اس رب کے مطلوب ہیں جو جنت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جنت کے طالب نہیں بے ہے شک، کہ جنت دیکھی اور دوڑ پڑے، نہ واہ یہ واہ رب کے مطلوب تھے، جنت کے طالب نہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کام تیرے لیے کیا، سبحان اللہ، واہ واہ، تیرے لیے کیا تھا۔ فرمایا وہ طالب نہیں ہے، اس رب کے مطلوب ہیں۔ طالب ہوتے تو دوڑتے، مطلوب ایسے ہیں کہ نخرے قدرت اٹھاتی ہے، فرمایا قدم نہیں اٹھانا، یہی کھڑے رہنا، اور جنت کو وہاں سے کہا جائے گا کہ ان کے قدموں میں آ، اور ایسے آ کے یہ اپنے پنجے کو اٹھائیں تو تجھ میں داخل ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ سورہ قاف گھر جا کر پڑھنا بہت مزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔
اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو جنت ہے سبحان اللہ، جو اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کو اپنے فضل سے کیا بات یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، فرمایا یہ جنت متقیوں کے لیے ہے، غیر بعید، ان سے دور نہیں ہوگی، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اور یہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا یہ انعام ان کے لیے اس کا وعدہ ہے جو اواب ہے اور حفیظ ہیں۔ یہ ہم 29 کو چھوڑتے ہیں کہ وہ کون اواب ہیں کیا بات، اور وہ کون حفیظ ہیں۔ فرما من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، فرما جو بن دیکھے، من خشی الرحمن بالغیب، جنت جن کو مل رہی ہے ان کی عادت کیا ہوگی؟ عادت کیا ہوگی دنیا کے اندر؟ فرما من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ جو بن دیکھے رب کی طرف اس رحمان سے ڈرتے ہوں گے، اور فرمایا اور اپنے رب کی طرف دل سے رجوع کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بقلب منیب، اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتے ہیں، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو دل سے کہتے ہیں یا اللہ معاف فرما، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا اللہ معاف فرما، یہ منیب ہے جو دل سے رجوع کرتے ہیں۔ بات یہاں ختم کرتے ہیں، مفسرین نے کمال کیا، فرمایا یہ نہیں فرما من خشی اللہ، فرما من خشی الرحمن، کیا بات، فرما من خشی الرحمن بالغیب، یعنی کہ من خشی اللہ بالغیب، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ کو نہیں دیکھا، نہیں، لفظ اللہ نہیں، رحمان آیا ہے لاڑ کے لیے، رحمت کے معنی میں، وہ رحم کرنے والا ہے، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ وہ اتنا کریم ہے اور میں عجیب کام کر جاؤں اور اس کے احسان کو فراموش کر دوں۔ فرما من خشی الرحمن، رحمان اس لیے لایا گیا تاکہ رحمت کے ساتھ مبالغہ، وہ بندہ جو رب سے معافی مانگ رہا ہے نا تو ڈر کر نہیں مانگ رہا، ایسا ڈر نہیں ہے جیسے کسی سخت آدمی کا ڈر ہوتا ہے، سخت آدمی کا ڈر ہو تو بندہ باغی ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہو تو بندہ اور عاشق ہوتا ہے، پتا چلا یہ ڈر دھونس کا نہیں ہے، حیا کا ہے، وہ ایسا کریم ہے اور میں کتنے ذلت کے کام کر رہا ہوں، تو وہ ڈر جو ہے نا وہ لحاظ کا ہے، محبت کا ہے۔ فرما من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، سن لیجئے، فرمایا جنت ان کے لیے ہے جن کے قدموں میں آئے گی، ان کی نشانی ہے کہ وہ اواب ہے اور حفیظ ہے، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر ان سے دنیا میں غلطیاں خطائیں ہو جائیں اور رب یاد آ جائے تو پھر زبانی بڑبڑ نہیں کرتے، دل کو اٹھا کر زبان پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اندر سے بھی کانپ جاتے ہیں، یا اللہ بڑا گھٹیا کام کر دیا ہے، معاف کر دے مولا، میرے لیے حرام کام میں لذت نہیں، میری لذت تیرے راضی ہونے کے اندر۔ اللہ رب العالمین اس شب کو ہماری واقعہ لے اور جو ذوق قرآن رکھتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ عالم اسلام پر فضل فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔